بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرس کے بعد. تو اس وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ تو بعد میں بنے نا. تو وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک پاؤں نکل آیا، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے، محرم بھی تھے، وہ حجرہ عائشہ میں فریکوینٹلی آتے تھے، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک نہیں ہے. اور پھر وہ حجرہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. مسجد نبوی اور حجرہ ایڈجسنٹ تھے. یہ آج تو مسجد نبوی کے اندر وہ حجرہ آ گیا نا، ایکچولی تو یہ باہر تھا، وہ پھر اس ساری باؤنڈری کے اندر آ گیا. تو آپ دیکھ لیں حضرت عمر کا پاؤں مبارک سلامت تھا، لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی. ورنہ اتنے سارے لوگ ایک بندے کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں تو پاؤں ہی اندر کر لینا، ایسے کر کے نہیں کیا، لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا پاؤں. آج بھی آپ قبر رسول کھولیں تو نبی علیہ السلام ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا. بالکل کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، کوئی سانس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. جسم مبارک بالکل سلامت. ابو داؤد میں حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے. اکا دکا محدثین نے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے بھی صرف حدیث کی متن پہ نہیں سند پہ کیا ہے. متن کو وہ درست سمجھتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اور جو محدثین اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا، تستر شہر جب فتح ہوا ایران کا، تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے. انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاٹھی کے سہارے یوں رہے. دیمک چاٹ گئی لاٹھی کو. دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے، کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلمانی تعمیر ہو رہا تھا اور ان کا جسم مبارک بالکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاٹھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں. اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں. تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بالکل سلامت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جب ہم قبر رسول کی حرمت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند کرنا آج کی ڈیٹ میں بھی گستاخی ہے. صحیح بخاری میں شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس امت کے بہترین افراد ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی. حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپس میں بات کرتے ہوئے. حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے تو یہ آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اتنا وہ ڈر گئے. اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ
رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں آج بھی روضہ شریف پہ لکھی ہیں، ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھی لیکن اب بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں۔ سینٹر میں جو جالی ہے نا، جس کے اندر یعنی سامنے مواجہ شریف ہے، وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی سیدھ میں ہے۔ اس کے بعد دو چھوٹی ہیں، وہ والے سوراخ بنے ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے، تو یہاں آپ کا سر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہے، آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سیدھ میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سیدھ میں جا کے حضرت ابو بکر کی قبر ہے، ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سیدھ میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے، اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے لیے بنے گی۔ یعنی جالی شریف کے بالکل قریب اندر والی باؤنڈری کے اندر نبی الاسلام کی قبر مبارک، ان کے قدموں کے سیدھ میں یوں اس کے پیچھے حضرت ابو بکر کی قبر، اور ان کے سینے کی سیدھ میں یہاں حضرت عمر کی قبر، یوں یہ ترتیب سے انہوں نے بنائی ہے، یعنی پروٹوکول کے ساتھ۔ تو یہ درمیان والی جالی میں آپ کو وہ تین بڑے بڑے سوراخ نظر آئیں گے، اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر باب السلام کی جانب، یعنی جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ جالی شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ پہ جو شروع میں آتی ہے نا جالی، وہ بڑی سی، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اور جب آپ حاضری دے کے باہر نکلنے لگتے ہیں نا، تو تیسرا جو جالی کا پورشن ہے نا باب البقی کی جانب، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت۔ تو یوں یہ تین آیات لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور پورا اہتمام کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے، وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ چونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے، تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بہشتی دروازہ، ہاں جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک۔ اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے۔ اور بلکہ صحیح بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی، سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امیر المومنین نہ کہنا، یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں، میں عمر بن خطاب۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے خاوند یعنی رسول اللہ دفن تھے، ان کے والد بھی دفن تھے، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا، اور جب میں مر جاؤں تو پھر میری میت کو لے جانا، اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفنانا، ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے نہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہو، اور اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو تم پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ خیر اجازت تو دے دی انہوں نے، حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا. دونوں دعائیں قبول ہوئیں. شہادت کی موت، مسجد نبوی میں زخم لگا، مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی علیہ السلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینے میں مرے، کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہوا. ہاں، کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے. اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی ہیں، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے. بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندلوی، خلیفہ اشری تھانوی کا، وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہے، کہنے کے گستاخ. اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے، وہ کہنے کے مشرک. تو یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقد قبرستان میں موجود ہے. تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت. اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا. تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا. چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا، کنڈی بھی کھل گئی. بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے. سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی. وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا، تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا، اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے. بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لی ہے اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی، پکڑی گئی ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی. دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا، تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابوبکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میرے لیے بھی کھل جائے. کیسی لاجیکل بات ہے. کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی، اتنے ہی جانا ہے، ساڑھے ہی دماغ جانا ہے. باقیاں دے گئے ہوندے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے. کیا حضرت ابوبکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر، جو میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں، کہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر، تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے. اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ، اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے.
تو نبی اسلام کیا فرماتے تھے؟ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے، یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں، اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی. تو یاد رکھیے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو قبر رسول کی حاضری ہے. وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے تو قبر رسول تو بہت بڑی شعائر اللہ ہے. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تو رسول اللہ کی تعظیم تو ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی حاضری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کم از کم 4 کتابوں میں آتا ہے. الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ قبر مبارک پہ فریکوینٹلی آیا جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے اسے. لہٰذا کوئی شخص گنبد خضرا کے حوالے سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر رسول کو مٹا دیا جائے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک. یہ اکثر لوگوں نے یہاں مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے محمد بن وہاب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی قبر رسول کو ختم کر دیا جائے، نبی الاسلام کا جسم عطر شفٹ کر دیا جائے. بالکل جھوٹ. خدا کے لیے آپ لوگوں نے تو وہ تعظیم نہیں کی جو وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کے مولوی 50 دفعہ نام لیتے ہیں نبی الاسلام کا تو شاید ایک دفعہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے. لیکن آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اماموں کو دیکھیں، اگر ان کے جملے میں 10 دفعہ نبی الاسلام کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں. یہ ان کے روٹین کا حصہ ہے. آپ لوگ صرف انگوٹھے چومتے رہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. اتنا ان سے کلوال ہے، وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. وہاں جو حاجیوں کو کتابیں دی جاتی ہیں نا قبر رسول کی حاضری کے اوپر، اس میں باقاعدہ مفتی اعظم سعودیہ بن باز کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. ان کی موجودگی میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، لہذا قبر رسول پر بھی کوئی بندہ آواز بلند نہیں کر سکتا. ایون صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی گستاخی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یعنی درود شریف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے بعد سارے جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. ہاں، قبر رسول پہ ذرا ایک پروٹوکول ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر کے اندر، قبرستان والے چیپٹر میں امام داؤد لے کے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ روح لوٹنا بھی برزخی ہے، سلام کا جواب بھی برزخی ہے. کوئی فزیکلی نہ سن سکتا ہے نہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے. یہاں سے تو ہمارا پہنچایا جاتا ہے نا، اور پھر نبی علیہ السلام سلامتی کی دعا ہمارے لیے کر دیتے ہیں. لیکن جو قبر رسول پہ عرض کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ
ڈائریکٹ یعنی سمجھ لیں وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام ریئل ٹائم اسے جواب دیتے ہیں، اور بہت بڑی سعادت ہے۔ قبر رسول کی حاضری تو ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے، اس لیے جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں یا حج اور عمرے پہ جائیں تو جتنی دفعہ موقع ملے روضہ شریف پہ حاضری دیں، سلام عرض کریں۔ دیکھیں قبر رسول پہ آپ کی حاضری ہو اور ہر دفعہ نبی علیہ السلام کو آپ سلام عرض کریں اور آپ کی طرف سے جواب آئے سلامتی کا، تو اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ اسے ملے، اور جو بیچارے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بڑا آسان سلسلہ رکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے یعنی وہی کلمات رپیٹ کرے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باقی سارے کلمات مؤذن کے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہاں بیٹھ کے اذان کا جواب دے کر درود شریف پڑھ کر وسیلہ والی دعا مانگ کر، جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، آپ کو شفاعت مل جائے گی، اس کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص ذکر اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا، سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، جس نے اللہ کے ذکر اور درود شریف کے ذریعے دعا مانگی تھی، اور جس نے بغیر ذکر و درود کے دعا مانگی اس کو آپ نے بلا کے تعلیم کیا، اور فرمایا سائل نے جلدی کی، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے مانگو۔ اور نماز میں ہم دیکھیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم درود شریف پڑھ چکو تشہد میں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، اور ایون مسنون نہ بھی ہوں، الفاظ درست ہوں، عربی میں آپ نماز کے اندر مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد۔ اور دوسرا سجدہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک تو وہ تسبیحات ہیں جو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں آئی ہیں نا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ایک یہ تسبیحات بھی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے ان میں نبی علیہ السلام کی نماز کا پورا طریقہ، اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی ہوئی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروٹوکول ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف۔ تو یہ میں نے بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ ایک کلیریفیکیشن کے ساتھ باقی چیزیں بھی چلیں۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو بالکل جذباتی طور پہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باتیں بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آپ کو پریزنٹ کی گئی ہیں۔ اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں قبر رسول کی حاضری اتنی بڑی سعادت ہے تو ہمارے بابوں کے درباروں کی بھی حاضری نہ، جس طرح ہمارے وہ بھولے بالے بھائی ہیں، جو ایک سائل بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ صوفیاء ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی تھی جس کے یہ جعلی فوٹو کاپیاں ہیں۔ جی سر، وہ اصلی بھی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی جعلی تھے، اس کی اصل جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیچ چیزیں تھیں۔